بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی ایک ایسے گاؤں کی کہانی ہے جس میں 7 اولیاء کے مزارات ہیں اور یہ ساتوں آپس میں بھائی تھے۔ اور یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی بھی ہے جس کے بارے میں پنجابی میں کہتے ہیں بھاگ لگے رہن، کیونکہ اس کا نام ہی بھاگوال ہے اور یہ بھاگ میں نے اپنی آنکھوں سے لگتے دیکھے ہیں۔ اور یقین کیجئے جس وقت انسان صبح اٹھتا ہے تو یہ سامنے جو سڑک ہے چڑھتے پنجاب کی طرف سے آتی، اور یہ والی جو سڑک ہے یہ لہندے پنجاب یعنی مغربی پنجاب جو ہے جو پاکستان میں اس کی طرف سے آتی ہے۔ یہ 2 راستے اس گاؤں کے مین راستے ہیں، اور یہ اس گاؤں کے لیفٹ سائڈ پہ بیسک ہیلتھ سینٹر اور وہاں کا گاؤں کا سکول ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے گاؤں کی۔ یہ خوبصورت گاؤں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس گاؤں کو بڑھتے دیکھا ہے، اور نہ جانے کیوں جب بھی میں اس گاؤں میں جاتا ہوں تو مجھے امرتا پریتم اور ساحر لدھیانوی یاد آ جاتے ہیں، اور ان دونوں کے یاد آنے کے بعد مجھے چڑھتا پنجاب یاد آتا ہے، اور جب چڑھتا پنجاب یاد آتا ہے تو مجھے شیو کمار بٹالوی یاد آتا ہے۔ اور یقین کیجئے یہ شیو کمار بٹالوی کی محبت ہی ہے جو کہ مجھے اس گاؤں سے تھوڑا سا دور اس گاؤں کے ہی باسی کے ایک ڈیرے پہ لے جاتی ہے، اور میں یہاں پہ اکثر جا کے بیٹھتا ہوں۔ اور جیسے ہی میں یہاں پہنچتا ہوں تو بے اختیار میری زبان پہ پتہ کیا جاری ہو جاتا ہے؟ شیو کمار بٹالوی کی ایک نظم ہے ہنجواں دا پہاڑا۔ وہ کہتا ہے کہ تینوں دیواں ہنجواں دا پہاڑا نی پیڑاں دا پراگا پن دے بھٹی والیے۔ بھٹی والی، پرانے دور میں وہ بھٹی کے اوپر ایک عورت بیٹھتی تھی جو وہ مکئی کے بھٹے اور گندم کے دانے بھون کے دیتی تھی۔ اس گاؤں میں بھی ایک پیپل کی درخت ہے، بہت خوبصورت ہے، وہاں پہ کسی دور میں یقیناً وہ بیٹھتی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ شیو کمار بٹالوی کا گزر یہاں سے ہوا ہوگا اور اس نے یہ نظم لکھی ہوگی۔ کہتا ہے کہ چھیتی چھیتی کری میں تے جانا بڑی دور نی، چھیتی چھیتی کری میں تے جانا بڑی دور نی، جتھے میرے ہانیاں دا ٹر گیا پورنی، اس پنڈ دا سنی دیرا ماڑا نی، پیڑاں دا پراگا پن دے پٹھی والیے۔ تینوں دیواں ہنجواں دا پہاڑا، پیڑاں دا پراگا پن دے پٹھی والیے۔ اور جب میں یہاں پہ پہنچتا ہوں، یہاں پہ ویسے تو دیکھا جائے تو شاید کچھ بھی نہیں ہے، 2 کمرے ہیں، کچھ جانور ہیں، بھینسیں ہیں، یہ ایک تالاب ہے، اور اس کے ارد گرد شام ہے، سردیوں کی خوبصورت خنک ٹھنڈی اداس سی شام۔ اور اسی اداس شام میں جو ہے نا شیو کمار بٹالوی کو بیٹھ کے پڑھنا کیا کمال ہے، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ میں اس کیفیت میں چلا جاتا ہوں جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا اس شام میں یہ جب ویڈیوز یہ شوٹ کر رہا ہوں، اور یہ گاؤں پہ شام پڑ چکی ہے، اور جب شام پڑ جاتی ہے تو کسی بھی صاحب احساس کو جو ہے پناہ، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ بندہ بے اختیار نہ چلا آتا ہے۔ تو جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا 7 اولیاء کا، اور یہ 7 بھائی تھے، ان میں سے جو پہلی قبر یہ گاؤں کے عین درمیان میں بابا شہید اسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگرچہ کافی کرامات مشہور ہیں، لیکن میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ میرا مقصد وہ نہیں ہے۔ میں کیا کہتے ہیں اس کو خوشی کا منگتا، حسن سے، خوبصورتی سے اور فطرت سے پیار کرنے والا انسان ہوں، اور ایک فطرت کا ایک حسین اتفاق اور حسین امتزاج ہے جو یہاں پہ میں سامنے لے کے آیا ہوں۔ یہ گاؤں کے سینٹر میں پہلی قبر ہے، اور اس کے بعد جو دوسری قبر ہے وہ بھی آلموسٹ گاؤں کے سینٹر میں ہی ہے، کیونکہ جو گاؤں کی مسجد ہے اس کے اندر وہ دوسرے ولی کی قبر ہے۔
یہ سارے ساتوں کے ساتوں بھائی تھے اور پری ہسٹورک ٹائم میں یہاں پہ آئے اور یہاں پہ دفن ہوئے، اور پھر یہ بھاگوال یہاں پہ آباد ہوا۔ یہ دوسری گاؤں کی جو مین جامع مسجد ہے اس مسجد کے صحن کے اندر یہ قبر موجود ہے، اور یہ اس دور میں آ کے یہاں پہ پتہ نہیں کس طرح یہاں پہ ان کا وصال ہوا اور مدفن ہو گئے، لیکن یہ کہ ان کی قبریں زندہ ہیں، اور اس احسن طریقے سے اتنے خوبصورت انداز میں زندہ ہیں، جو کہ اس چیز کی دلالت کرتی ہیں کہ یہ واقعی پازیٹیو لوگ تھے، مثبت کارآمد منفعت بخش لوگ تھے، فطرت سے ان کو پیار تھا اور فطرت نے بھی ان کو آج تک زندہ رکھا ہوا۔ یہ تیسری قبر ہے جو یہاں پہ کسی کا ڈیرہ ہے، اور ڈیرے کے ساتھ ہی ملحقہ یہ قبر ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی قبر ہے وہ آگے قبرستان میں، یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے مین، یہاں کا قبرستان بھی بڑا پیارا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ اس کی قبر ہے چوتھی، جو چوتھے ولی بھائی تھے ان کی، اور اس کے دائیں بائیں پورے گاؤں کا قبرستان ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اس پورے گاؤں کی جو ہے ایک ولیج کمیٹی ہے، جو گاؤں کی چوپال، گاؤں کی چھوٹی موٹی رسومات مین چیزوں کی اور تھوڑا بہت صفائی ستھرائی کا اور ان معاملات کو دیکھتی ہے۔ وہ لوگ اپنی سکوپ ابھی بڑھا رہے ہیں، کافی چیزیں وہ کر رہے ہیں، میری وہاں پہ کافی تفصیل سے ان سے بات بھی ہوئی تھی اس معاملے میں، جو کہ بڑے خوبصورت طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اس چیز کو۔ اچھا، یہ پانچویں ولی کی قبر ہے۔ یہ گاؤں سے جو آپ لینڈ پنجاب یعنی پاکستانی سائڈ کے اوپر جب آپ آتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جیسے آپ ہائی اسکول ہاسپٹل سے آگے نکلتے ہیں تو آگے رائٹ سائڈ پہ یہ قبر آتی ہے۔ اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ گاؤں آلو کے کھیت وغیرہ ہیں۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا گاؤں والوں کی، تو یہ یہاں پہ موسٹلی لوگ باہر ہیں، امیر لوگ ہیں یہاں پہ، اور یہ پچھلے 10-15 سالوں کے اندر جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بھاگ گاؤں میں لگے ہیں، وہ واقعی یہی نظر آئے۔ 10-15 سالوں کے اندر جو ہے یہ گاؤں تقریباً 4 سے 5 گنا بڑھ چکا ہے، اور کہیں سے بھی یہ لگتا نہیں کہ یہ گاؤں ہے، یہ مکمل ایک شہر کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ابھی یہ جلال پور جٹا میونسپیلٹی کی حدود میں آ چکا ہے۔ یہ اس کا قبرستان کا مین ویو ہے، اور اس کے بعد گاؤں کی مین عید گاہ ہے اور جنازہ گاہ ہے، اس کا بھی میں نے وہ شامل کر دیا تاکہ گاؤں کی ایک کمپلیٹ ڈاکیومنٹری جو ہے وہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا گاؤں کی کمیٹی کی، تو موسٹلی لوگ یہاں پہ باہر ہیں، تو بعض سے جو اچھی چیزیں وہ سیکھ کے آتے ہیں، یہاں پہ آ کے وہ مل جل کے بیٹھ کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میری نظر میں بہت پازیٹیو ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، مسکراتے رہیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔